الرحمن الرحیم مقدمۃ الکتاب۔ یہ پیچھے تم نے پڑھا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً علم تفسیر کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی۔ کتاب چونکہ علم تفسیر کے تعلق سے ہی لکھی گئی ہے، اصول تفسیر اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی تھی، موضوع غرض و غایت بیان کی، اس کے بعد میں فضائل بیان کیے، اور پھر تفسیر اور تاویل کا فرق متقدمین متاخرین کے نزدیک جو اختلاف ہے اس کو لے کر کے وہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تفسیر بالرائے جو ہے وہ بھی مصنف نے بیان کر دی ہے کہ تفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں۔ یہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزیں اس کے اندر بیان کی ہیں اپنی کتاب کے تعلق سے، خاص طور پر کہ اس کتاب کے اندر کتنے ابواب ہوں گے، کس طرح کی فصلیں آئیں گی، اور کن ابواب کے اندر کیا کیا چیزیں میں بیان کروں گا۔ آلاء اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى۔ مقدمہ تم جانتے ہو، وہ بحث تم نے پوری پڑھی ہے، شرح تہذیب کے اندر بھی پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی پڑھی ہے کہ مقدمۃ الکتاب مراد ہے یا مقدمۃ العلم مراد ہے، جو بھی چیز ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا تم۔ آلاء اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آلاء اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، علی هذا العبد الضعیف اس کمزور بندے پر، اس ناتوا بندے پر، لا تعد ولا تحصى لا محدود اور بے شمار ہیں، لا محدود اور بے شمار، لا تعد جن کو گنا نہیں جا سکتا، ولا تحصى جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آلاء تم نے کہیں پر یہ لفظ پڑھا ہوگا، شرح تہذیب آیا ہے کہیں؟ نہیں، شرح میں تعمیل میں آیا ہے، اس میں آیا یہ شروع کا جو ایک دم خطبہ ہے، یاد کرو اس کا، الحمدللہ علی نعمائہ شاملہ، اس کے بعد کیا ہے، وآلائہ الکاملہ۔ تو آلاء جو ہے وہاں پر بھی یہ ترجمہ کیا ہوگا آپ نے، اور تمام تعریف الحمدللہ علی نعمائہ شاملہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو تمام مخلوق کو شامل ہیں، وآلائہ الکاملہ اور اس کی ان نعمتوں پر جو کامل و مکمل ہے۔ تو آلاء اس کے معنی ہے نعمت، الیون کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ الیون کی بمعنی نعمت۔ آلاء اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کمزور اور ناتواں بندے پر، لا تعد ولا تحصى لا محدود اور بے شمار ہیں، ان گنت اور بے شمار ہیں، واجلها ان میں سب سے بڑی نعمت، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، التوفیق لفہم القرآن العظیم، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں اگرچہ ناتواں اور کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِنَنُ صاحب النبوۃ والرسالہ علیہ الصلاۃ والسلام علی احقر الامۃ کثیرہ، اور صاحب نبوت والرسالہ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، منن منتن کی جمع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، علی احقر الامۃ امت کے حقیر ترین بندے پر، امت کے حقیر ترین بندے پر، کثیرہ بے شمار ہے، احقر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، وَأَعْظَمُهَا ان احسانات میں سب سے بڑا احسان، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان، تبلیغہ صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان الکریم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، آپ کا قرآن کریم کو پہنچانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، انہوں نے مخاطب جو بنایا ہے، شاہ صاحب نے خود اپنی ذات کو بنایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، جن میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تبلیغ فرمائی، لوگوں تک اس کو پہنچایا ہے۔ لقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الجیل الاول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پہنچایا۔ لقنا کے معنی آتے ہیں سمجھانا، لقنا شیئن اس کے معنی آتے ہیں بالمشافہ، سمجھانا، بالمشافہ یعنی آمنے سامنے کسی کو
کوئی چیز سمجھانا. تو لقن اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھایا الجیل الاول، پہلے گروہ کو، پہلے طبقے کو. اور پہلے طبقے سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ جو سمجھایا ہے قرآن کریم وہ صحابہ کو ہی سمجھایا ہے. تو جیل جمع اجیال، جیل اس کی جمع اجیال آتی ہیں، گروہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سمجھایا پہلے طبقے کو، پہلے گروہ کو. وہم ابلغوہ للجیل الثانی، اور انہوں نے قرآن کریم پہنچایا دوسرے طبقے تک یعنی تابعین تک. وَهَلُمَّ جَرًّا، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. یہ استمرہ استمرارن کے معنی میں ہے سر، استمرہ استمرارن، سلسلہ چلتا رہا. حتی بلغ هذا الضعیف ایضا، حتیٰ کہ اس کمزور بندے کو بھی پہنچ گیا حظ من روایتہ و درایتہ، قرآن کریم کی روایت اور درایت کا ایک وافر حصہ. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو. اسی طریقے سے سلسلہ قرآن کریم کی تبلیغ کا، اس کی تعلیم کا چلتا رہا، حتیٰ کہ مجھ تک بھی اس کا ایک وافر حصہ، مجھ تک بھی ایک بڑا حصہ اس کا پہنچا ہے. اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم، اے اللہ درود و سلام نازل فرما یا رحمت نازل فرما اس معزز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا و مولانا و شفیعنا، جو ہمارے سردار، ہمارے آقا اور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. افضل صلواتی، بہترین رحمت نازل فرما اپنی رحمتوں میں سے سب سے افضل، اپنی رحمتوں میں سب سے افضل. وَأَيْمَنَ بَرَكَاتِكَ، اور اپنی برکتوں میں سب سے عظیم برکت، اور اپنی برکتوں میں سب سے عظیم برکت. ایمن اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، باب فتح سے ویسے آتا ہے یہ. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، اور رحمت کاملہ نازل فرما آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. آل اور اہل دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں. آل کے معنی بھی وہی ہیں اور اہل کے معنی بھی یہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. آل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرافت اور بزرگی میں، وہ ہوتا ہے شرافت اور بزرگی میں، خواہ دنیاوی شرافت ہو یا اخروی شرافت ہو، دنیاوی شرافت ہو یا اخروی شرافت ہو، دونوں کے لیے آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے آل محمد بولا جاتا ہے، آل محمد کیوں بولتے ہیں؟ اخروی اور دنیاوی دونوں شرافت کی بنا پر. آل فرعون قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تو آل فرعون کیوں بولا جاتا ہے؟ دنیاوی شرافت کی بنا پر، چونکہ دنیا میں وہ بادشاہ رہا ہے تو دنیا کے اندر اس کو عظمت حاصل تھی، شرافت حاصل تھی، اس بنا پر بولتے ہیں. تو آل کا جو لفظ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَصْحَابِهِ، اور درود و سلام نازل ہو آپ کے اصحاب پر، صحابیون کی جمع ہے. وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کی امت کے تمام علماء، آپ کی امت کے تمام. برحمتک یا ارحم الراحمین، آپ کی رحمت کے ساتھ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا.